میرا دل مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل اور آپ کی خدمت میں حاضری ہے۔ اور پھر کویسچن ہے کہ کسی بہن نے کل جو کویسچن کیا تھا آخری تھا کہ پروڈکٹ بعض ممنوع ہو جاتی ہیں، اب کوئی ان کو گفٹ کے طور پر دے تو کیا ہم یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور اسی طرح کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو یوز کرنا ہمارے لیے ایک طریقے سے دوا کی سی حیثیت رکھتی ہیں، جیسے لوشنز وغیرہ ہیں، کریمز وغیرہ ہیں، اگر نہ استعمال کریں تو اس سے الرجی ہو جاتی ہے، خارش وغیرہ ہو جاتی ہے، یا ان کے بغیر یعنی مسائل ہوتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو میں نے آخر میں دیکھیں یہ کہا تھا کہ پروڈکٹس کے آخر منع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر تو یہ شبہ ہے کہ اس میں کسی حرام چیز کی ملاوٹ ہوئی ہو تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کی بنیاد پر یہ چونکہ ایک واضح آیت ہے تو اس کو نص قطعی کہتے ہیں۔ اس سے جو علم حاصل ہوگا وہ علم قطعی اور یقینی کہلائے گا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ دنیا کی ہر شے سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے، اور چونکہ دیگر دلائل کی روشنی میں نفع صرف پاک اور حلال سے اختیار کیا جا سکتا ہے یا حاصل کیا جا سکتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کی ہر شے پاک ہے، حلال ہے، کیونکہ وہ ہمارے نفع کے لیے پیدا ہوئی۔ اب حرام کون سی ہوگی، ناپاک کون سی ہوگی؟ جس کے خلاف پر دلیل مل جائے، جس کے خلاف دلیل یعنی جس کے حق میں دلیل ہوتی جائے گی یا جس پاک یا حلال کے خلاف دلیل ملتی جائے گی وہ اس حکم سے باہر ہوتا جائے گا۔ جیسے سور کے بارے میں دلیل موجود ہے وہ یہاں سے نکل گیا، شراب کے بارے میں دلیل نکل گیا، اور جس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے، خالی اپنے گمان سے آپ اس کو حرام یا ناپاک نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آیت سے یقینی علم حاصل ہو رہا ہے، اور ضابطہ آپ کو بتایا تھا الیقین یزول بالیقین، یقین سے ہی زائل ہو سکتا ہے، اس کے لیے یقینی دلیل چاہیے۔ اب یقینی دلیل کیا چاہیے اس ملاوٹ کے مسئلے کے اندر؟ کہ یا تو آپ نے اپنی آنکھوں سے حرام چیز کو ملتے ہوئے دیکھا ہو، نمبر 1، یا نمبر 2 کسی بہت بڑی جماعت نے، چاہے مسلمانوں کی ہو کافر کی ہو، جو مختلف دنیا کے کنٹریز سے تعلق رکھتی ہو، یعنی جن کا ایک جگہ جمع ہو کر جھوٹ پر متفق ہونا ممکن نہ ہو، وہ کسی ایک چیز کے بارے میں یہ کہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں حرام کی ملاوٹ ہو، تو اتنی بڑی جماعت کی خبر جو ہے وہ بڑی ایک دلیل بن جاتی ہے، تب اس شے کو حرام کہیں گے۔ یا کوئی عادل شخص جو نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، مسلمان ہے، کبھی اس سے جھوٹ زبان سے ہم نے نہیں سنا ہو، وہ اس بات کی گواہی دے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں حرام ملا ہے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے دیکھا، اس کی دلیل سے ثابت ہوگا۔ یا کوئی مسلمان فاسق و فاجر، یا ایسا شخص جس کے بارے میں پتہ نہیں کہ یہ نیک ہے کہ نہیں، کیونکہ سامنے تو بظاہر ٹھیک لگ رہا ہے لیکن دوست احباب مارکیٹ میں کیا کرتا ہے یہ پتہ نہیں، اس کو کہتے ہیں مستور الحال مسلمان۔ تو فاسق و فاجر جو اعلانیہ گناہ کرتا ہو اور مستور الحال، ان کا حکم ایک ہوتا ہے کہ اگر یہ خبر دیں کہ ہم نے دیکھا ہے حرام ملتے ہوئے تو اور آپ کو بتائیں تو پھر تحری واجب ہوتی ہے، یعنی اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا یہ جو خبر دے رہے ہیں یہ ٹھیک ہوگی یا نہیں۔ اگر دل گواہی دے کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہوں گے تو بہرحال پھر اس سے بچنا واجب، اس کو حرام ہی مانیں گے، اور اگر دل ان کی بات پر نہیں جم رہا یا اس سے قوی دلیل کوئی ایسی موجود ہے کہ جو اس کے حلت کی طرف اور پاک ہونے کی طرف اشارہ کر رہی ہے تو ان کی دلیل کو رد کیا جائے گا۔ اور یا پھر آپ نے حرام چیز کے اثرات کو دیکھا ہو، اس چیز میں کسی حرام چیز کی اسمیل ہو یا رنگ نظر آ رہا ہو، تو پھر یہ یقینی دلائل کہلاتے ہیں کہ آنکھوں سے دیکھا ہو، کسی عادل شخص نے خبر دی ہو، کفار کی یا مسلمانوں کی بڑی جماعت نے خبر دی ہو، مسلم فاسق و فاجر یا مستور الحال نے خبر دی ہو اور خبر دل پہ جم رہی ہو، یا نجاست کا اثر دیکھا ہو۔ یہ دلائل قطعیہ ہوتے ہیں جو آیت سے ثابت شدہ یا حاصل شدہ یقین کو زائل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب رہا چند کفار کا یا کمپنی والوں کا اس پہ لکھ دینا کہ یہ حرام ہے، یاد رکھیں دیانات کے مسئلے میں کافر کی خبر کا اعتبار نہیں ہوتا۔ دیانات سے مراد ہوتے ہیں پاکی ناپاکی کے، حرام حلال کے مسائل، لہذا اگر کمپنی بھی لکھ دے کہ ہم نے اس میں حرام کی ملاوٹ کی ہے تو اگر دل پہ بات جم رہی ہے آپ نہ استعمال کریں، یہ تقویٰ ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ میں کافر کی بات نہیں مانتا ہوں، میں استعمال کروں، آپ کے لیے بالکل طیب اور حلال ہے۔ اور یاد رکھیں کہ تقویٰ صرف اپنی ذات تک محدود رکھا جائے گا ان معاملات میں، چنانچہ اگر کوئی دوسرا اس پروڈکٹ کو استعمال کر رہا ہے تو نہ تو آپ اسے گناہگار قرار دے سکتے ہیں، نہ حرام کا فتویٰ جاری کر سکتے ہیں،
نہ اس کو حقیر سمجھ سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ ایک صابن نہیں استعمال کرنا چاہتے کہ آپ کو گمان ہے کہ باہر سے آیا اس میں ملاوٹ ہوگی، نہ کریں، لیکن یہ تقوی اپنی ذات تک محدود رکھنا واجب ہے، دوسروں پہ حکم نہیں لگا سکتے۔ لہذا اگر امام صاحب اسی صابن کو استعمال کر کے آ کے نماز پڑھاتے ہیں تو آپ حکم نہیں دے سکتے، وہ بالکل ان کے لیے طیب اور حلال ہے۔ امید ہے کہ یہ تفصیل آپ جان گئے ہوں گے۔ باقی اور کسی وجہ سے اگر کسی پروڈکٹ کو منع کیا ہو، اب وہ کون سی علت ہے واللہ تعالی اعلم، لیکن بہرحال اگر اسرافی نفسی کو اس میں حرام کی ملاوٹ نہیں ہے، استعمال بالکل شرعاً جائز ہے۔ کسی وجہ سے کوئی ممنوع قرار دے دے کسی چیز کو تو استعمال حرام نہیں ہو جاتا، وہ اپنی جگہ طیب اور حلال ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حلال کرے اور کوئی اس کو حرام کر سکتا ہے بغیر کسی شرعی دلیل کے کہ میں کہتا ہوں اس کو کریں؟ یہ ایسی ضمنی دلیل جو قرآن پاک کی آیت کے یقین کو زائل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہو تو اس لیے آپ استعمال کر سکتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ پوری تفصیل سے اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی، آواز تھوڑا سا اونچا کریں۔ السلام علیکم۔ نہیں، آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو، دوبارہ کال کر لیں بہن۔ ہیلو، السلام علیکم۔ نہیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی بہن، مجھے بالکل نہیں آ رہی۔ یہ کسی بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ شوہر کو بیوی سے 40 دن سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے، ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ پھر پوچھا کہ جو لوگ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، کئی سالوں تک وہاں رہتے ہیں، پھر ان کے بارے میں کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ اصل میں اس کی اصل کیا ہے پہلے وہ عرض کر دیتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجاہدین کو بھیجا کرتے تھے جہاد وغیرہ کے لیے تو کافی عرصے وہاں پر ان کو رہنا پڑتا تھا۔ تو اکثر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ رات میں باہر نکلتے تھے اور پورے علاقے میں گشت کیا کرتے تھے تاکہ معاملات کو دیکھیں۔ تو ایک جگہ سے ایک عورت کے رونے کی آواز آئی تو آپ وہاں پہ تحقیق حال کے لیے تشریف لے گئے تو وہ عورت اپنے گھر میں اشعار پڑھ رہی تھی جن کا مفہوم یہ تھا کہ اگر مجھے اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں کسی اور کے ساتھ تعلق قائم کر لیتی۔ یہ مفہوم اس کا نکل رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے بات کی اور پوچھا کہ ایسا کیوں تم کہہ رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا شوہر جہاد پر گیا ہوا ہے اور میں وہ بہت عرصہ ہو گیا، اس وجہ سے پاس گیا اور اس سے جا کر پوچھا کہ ایک عورت مرد سے کتنے عرصے تک عمومی طور پہ دور رہ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا 40 دن۔ تو بس آپ نے یہ مقرر کر دیا، 4 ماہ، معذرت 4 ماہ، تو یہ 4 ماہ دور رہ سکتی ہے، بس یہ اتنا ہے۔ تو آپ نے پھر یہ ایک کنڈیشن لگائی، ایک اصول بنا دیا کہ ہر مجاہد کم از کم 4 ماہ بعد اپنے گھر پر آئے گا۔ تو یہ غالباً انہوں نے 40 دن کا کہا ہے، تو 40 دن کا تو کوئی نہیں، 4 ماہ کا ضرور ہے کہ اس طریقے سے ہوا۔ لیکن یہ علماء نے بیان فرمایا کہ یہ اس وقت ہے کہ جب واپس آنا ممکن ہو، تو یہ کہ 40 دن کے اندر جسمانی تعلق قائم کرنا چاہیے۔ لیکن اگر فرض کر لیں کوئی صحیح شرعی ضرورت کی وجہ سے باہر کے ملک میں گیا ہے، جیسے جاب وغیرہ کرنے کے لیے، یہاں پر اپنے ملک میں اتنے آسانیاں نہیں ہیں، ذرائع نہیں ہیں، تو پھر وہ دیر سے بھی رہ سکتا ہے۔ ہاں، اگر ایسا ہو کہ وہ وہاں پر محسوس کرتا ہے کہ دور رہنے کی بنا پر میں گناہوں میں مبتلا ہوں، یا زوجہ اس کی غیر موجودگی میں اس کو یہ بتاتی ہے کہ بھئی میری تقاضائے نفسانی زیادہ ہو سکتا ہے میں کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں، تو پھر اس کو لازم ایسا کوئی طریقہ اختیار کرنا ہوگا جس میں یہ دونوں آپس میں مل سکیں، یا اس بیوی کو وہاں بلائے یا کم از کم چھٹی لے کر آئے۔ اس صورت میں پھر گناہ ہوگا۔ اور اگر دونوں صبر کر سکتے ہیں، بعض اوقات بچوں کے فیوچر کے لیے بیویاں اجازت دے دیتی ہیں اور مرد 3 سال تک وہاں بیچارے ایگریمنٹ کے تحت رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر وہ نہ مل سکیں تو شرعی لحاظ سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور ضمناً عرض کر دیتا ہوں کہ وہ آڈیو چیٹ، ویڈیو چیٹ کے ذریعے ایک دوسرے سے ایسی گفتگو کر سکتے ہیں، میاں بیوی کی بات کر رہا ہوں، کہ جو ان کے تقاضائے نفسانی کو تھوڑا سا کم کر دیں، تو کیونکہ میاں بیوی میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، اور جبکہ ایسی صورتحال کے قریب آ نہیں سکتے، نہ آنے میں گناہ کا اندیشہ ہو، تو ان چیزوں کا سہارا بالکل لیا جا سکتا ہے۔ ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن فرمائیں۔ آواز آ رہی ہے؟ ہیلو، جی بہن فرمائیے۔ آواز آ رہی ہے؟ شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ کیا کسی مفتی صاحب کا زبانی جواب دینا فتویٰ کہلاتا ہے؟ اسے فتویٰ مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ اور جو مجھ سے پوچھا انہوں نے کہ جو آپ جو جواب دیتے ہیں یہ احکام شریعت میں اس کو فتویٰ کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ جی بالکل، فتوے کا مطلب ہوتا ہے اللہ، اس کے رسول کا
قرآن کا حدیث کا کوئی حکم بیان کرنا اس کو فتویٰ کہا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ آپ نے یعنی ہوا ہوگا ایک آدھ دفعہ کہ آپ نے لکھ کر باقاعدہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو مسائل دیے ہوں، سوالات کے جوابات دیے ہوں، بعض جگہ لکھوائیں احکام جیسے کسی نے درخواست کی، لیکن اس طرح جیسے ہمارے ہاں دارالعلوموں کے اندر ہوتا ہے کہ ریٹن فتاویٰ دیے جاتے ہیں، ایسا نبی کریم کے لیے تو نہیں ہے۔ حالانکہ آپ مفتی اعظم تھے، سب سے بڑے فتویٰ دینے والے تھے، تو زبانی بھی فتویٰ ہوتا ہے اور لکھا ہوا فتویٰ بھی ہوتا ہے، دونوں کو فتویٰ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس میں ہمارے عرف عام میں جب ہم کہتے ہیں جی میں فتویٰ لینے جا رہا ہوں تو پھر وہ انتقال ذہن ریٹن جو جواب ہوتا ہے اسی کے اوپر ہوتا ہے، لیکن زبانی فتویٰ ہوتا ہے۔ اور جب کوئی ایک عالم دین پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک مفتی صاحب سوالات کے جواب دے رہے ہیں تو بالکل اس کی حیثیت فتوے کی حیثیت ہوتی ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہمارے پڑوس میں ایک عورت ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جو کچھ ہونے والا ہے اسے خواب میں پہلے ہی دکھا دیا جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ کچھ باتیں اس کی سچی بھی نکلی ہیں، تو ایسا دعویٰ کرنا اور اس دعوے پر یقین کرنے والے کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں یہ بالکل غلط دعویٰ ہے کہ مجھے پہلے خواب میں دکھا دیا جاتا ہے۔ اگر فرض کریں خواب میں بھی دکھا دیا جائے تو عام آدمی کا خواب کوئی شرعی حجت نہیں ہوتا، صرف انبیاء علیہم السلام کا خواب یہ وحی الہی کی ایک صورت ہوتی ہے، ورنہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار بڑے سے بڑا ولی خواب شرعی حجت نہیں ہوتا۔ شرعی حجت یعنی حجت کہتے ہیں دلیل کو، شرعی دلیل نہیں ہوتا۔ شرعی دلیل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا کوئی ہم پر لازم نہیں ہوتا۔ اور خاص طور پہ اگر وہ یہ کہتی ہے کہ جیسے یہ بتا رہی ہے کہ غیبی امور مجھ پہ منکشف ہوتے ہیں، جو کچھ ہونے والا ہے پہلے بتا دیا جاتا ہے، یہ نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمارے اکابرین نے لکھا ہے ایسا کوئی دعویٰ جو ہے وہ شیطان ذہن میں ڈالتا ہے۔ بعض چیزیں جیسے کچھ صحیح نکلیں تو شیطان کچھ چیزوں کو ایسا کر دے گا، خبریں دے دے گا جو اس کو کسی طرح معلوم ہوئیں تو آئندہ ویسا ہو جائے گا۔ اور اس میں جو دعویٰ کرنے والا ہے اگر وہ سچ کہہ رہا ہے، ویسے تو یہ فراڈ ہوتا ہے اکثر، عورتوں کو تو فراڈ ہی ہوتا ہے، یہ سمجھ لیجئے بالکل پکی فراڈن ہوتی ہیں یہ۔ اور فرض کر لیں کوئی ایک آدھ بات صحیح بھی ہو تو اگر وہ مسلمان ہے تو میری بہن ہے، اور میں اپنی بہن سے کہتا ہوں کہ آپ اس چیز کو دور ہو جائیں ورنہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ آپ خود سوچیں ایک آدمی فاسق ہو، فاجر ہو، نماز نہیں پڑھتا، کیا وہ اللہ کا اتنا محبوب ہو جائے گا کہ بڑے بڑے مفتیان کرام، علماء کرام، اولیاء عظام کو یہ نعمت حاصل نہ ہو؟ لیکن اس کے لیے آپ خود سوچ لیں کہ آپ کا کون سا ایسا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو کر آپ کو غیبی امور پر مطلع کر دے گی؟ خدا کو خوف کرنا چاہیے۔ شروع میں شیطان ہلکا ہاتھ رکھتا ہے اور پھر ایمان ہی برباد کر دے گا۔ ایسے لوگوں سے جا کے پوچھنا یہ اصل میں ان کی حوصلہ افزائی ہے اور دین کے معاملات کو گرا دینا ہے۔ پھر لوگ قرآن و حدیث کی طرف نہیں آئیں گے، وہ ایسے کسی بابا یا بابی کو پکڑ لیں گے اور ان سے معلوم کریں گے، اور یہ جھوٹ بول بول کر کچھ سچ باتیں بولے گی، پھر باقی اپنے پاس سے بنا کے جھوٹ بول کر دھندا شروع ہو جائے گا، لوگوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ ہمارے لوگوں کو تو بس یہ چاہیے قرآن حدیث مت سناؤ، یہ بتاؤ بابا کیا کر سکتا ہے، یہ بتاؤ کہ یہ اماں کیا کر سکتی ہے، اور وہاں لائنیں لگا لیں گے، نذرانے بھی دیں گے، کھانا پینا بھی۔ اس قسم کے تمام فراڈ دھندوں کو ختم کرنا یہ آپ کی اور میری سب کی ذمہ داری ہے۔ ایسی کسی عورت کے پاس نہ جائیں، اور اگر آپ کو پھر بھی کوئی یہ چاہتے ہوں کہ یار چلو چیک کرتے ہیں، چلو کر لیں، جائیں اس کے پاس اور پوچھیں کہ میرا فلاں رشتہ دار اس وقت کس حال میں ہے، جبکہ وہ مر چکے ہوں، پوچھئے گا میری جیب میں کیا ہے، یہ بتاؤ میرے گھر میں کیا ہے، میں پوچھ کے جا رہا ہوں، مجھے کل بتانا، یا کل کیا ہوگا میرے ساتھ یہ ذرا اپنے خواب میں دیکھ کے مجھے بتاؤ۔ نہیں بتا سکتے، یہ خواہ مخواہ کے یعنی کسی کو ایک تو ہوتا ہے کہ آپ چلو یار معلوم کرتے ہیں اس لیے تو نہیں جا سکتے، لیکن کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، شرمندہ کرنے کے لیے، اس کے فراڈ کو اور دھوکے کو ظاہر کرنے کے لیے اس قسم کی امور کی طرف توجہ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، ورنہ اپنے ایمان کی پرواہ کریں، ختم ہو سکتا ہے۔ ایک بھائی نے کہا یہ کھیتوں میں پرندوں کو اڑانے کے لیے وہ بھوت سے انہوں نے تعبیر کیا، ہم پتلا کہتے ہیں کہ بھوت بنا دیتے ہیں، اور اس کی باقاعدہ ایک شکل بھی ہوتی ہے اور ہاتھ پیر بھی بناتے ہیں، کیا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ دیکھیں اس طرح کے امور جائز ہیں، کیونکہ پرندے آتے ہیں اور بہت زیادہ فصلوں کا نقصان کر دیتے ہیں، اور یہ طوطے ووتے آدھا کھاتے ہیں آدھا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، سب چیزیں خراب کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس طرح کے معاملات کر لیے جائیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا شرعی لحاظ سے، لیکن یہ چہرہ واضح طور پہ نہ بنائیں، ایسی بس سپاٹ سا منہ، نہ آنکھیں نہ ناک نہ ہونٹوں، اور سر کے اوپر لکڑی اکڑے لگا دیں اور ہاتھ اس طرح کر دیں، پیر کر دیں، وہ تھوڑا تھوڑا ہلتا رہتا ہے، کوئی جھنجھنے باندھ سکتے ہیں آپ، گھنٹی ونٹی باندھ سکتے ہیں، گھنٹی ہلے تو پرندے گھبرا کر بھاگ جائیں، تو اس طرح کے امور آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، چہرہ بس واضح طور پہ نہ بنایا جائے۔
یہ کہتے ہیں کہ کسی نے قرآن کی کسی آیت کا نازیبا ترجمہ کیا، مفتیان کرام نے اس پر تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا حکم دیا ہے۔ یہ پڑوسی ملک سے کویسچن تھا، تو کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، جب آپ کے وہاں کے مفتیان کرام نے یہ فتویٰ دے دیا تو پھر ہم سے نہ پوچھا کریں۔ جب آپ کے اطراف کے کوئی بھی مفتی صاحب جو قابل اعتماد ہوں اور فتویٰ دینے کے اہل ہوں، فتویٰ دینے میں ماہر ہوں، اور جب کہ آپ نے مفتی نہیں لکھا بلکہ مفتیان کرام لکھا، تو اس کا مطلب ہے کسی ایک کی رائے نہیں بلکہ اور مفتیان کرام بھی اس میں شامل ہو گئے، تو پھر آپ کو کسی مزید سے تصدیق حاصل کرنے کی حاجت نہیں ہے، اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب چونکہ پورا اس شخص کا کیا ترجمہ کیا کہا تھا، کس نیت کے ساتھ کہا تھا، کیا وہ ترجمہ اکابرین میں سے بھی کسی نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، پوری تفصیل میرے پاس موجود نہیں۔ اب میں اس پہ اگر کوئی بھی کمنٹس دوں گا یا کوئی رائے دوں گا اور وہاں کے مفتیان کرام کی رائے کے خلاف ہوگی تو ایک نیا وہاں پہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے میں ایسے بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اس طرح کے جو مسائل ہیں جو پہلے حل ہو چکے ہوں، حل شدہ نہ ہوں، ان کو یہاں پر ڈسکس نہ کیا جائے۔ تو اس خلاصے کلام یہ ہے کہ اگر مفتیان کرام نے فتویٰ دے دیا ہے اور واقعی وہ ایسا ہے کہ ان کی طرف حکم کفر متوجہ ہو گیا یا گمراہی شدید قسم کی ہو گئی، تو جب تک وہ امام صاحب اس پر اعلانیہ توبہ نہ کریں، کمیٹی کو چاہیے کہ ان کو وقتی طور پہ معزول رکھیں اور کہیں کہ بھئی آپ اس میں اپنا رجوع کریں، توبہ کر لیں اعلانیہ طور پر اور پھر کریں۔ اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اعلانیہ توبہ کرنے سے پہلے بھی ایک اگر عالم ہے بعد میں بھی عالم رہے گا، اس میں کوئی گلٹ فیل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر فرض کر لیں کوئی غلطی ہو گئی تو اپنی غلطی پر اکڑ جانا اور مضبوط ہو جانا یہ بھی صحیح نہیں ہوتا۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی ہمیں کوئی چیز گفٹ کرتا ہے پھر اس کا کوئی فنکشن ہوتا ہے تو کیا ہم وہی گفٹ اس کو ایز اے گفٹ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، دے تو سکتے ہیں لیکن عمومی طور پہ ایسی ہوتا ہے جب کوئی آپ کو تحفہ دیتا ہے تو وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ چیز تو میں نے دی تھی، اس سے ایک اچھا اثر مرتب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ورنہ دے تو سکتے ہیں کیونکہ جب اس نے آپ کی ملک کر دیا تو آپ مالک ہو گئے، اب آپ چاہے اسی کو واپس کریں، گفٹ دیں یا کسی اور کو دیں، شرعاً صحیح ہے، لیکن چونکہ یہ ایک آپ کی شخصیت کے اعتبار سے اور آپ کے جو اس کے محبت کے تعلق کے اعتبار سے ایک منفی اثر مرتب کرے گا کہ یار دیکھو ہمارا ہی تحفہ لوٹا دیا ہمیں، یعنی اس کا مطلب ہے اپنا پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتے، دیگر معاملات، اس لیے بہتر نہیں ہے وہ گفٹ کسی اور کے فنکشن میں دے دیں، اور فرض کر لیں کسی اور کا ملا تھا وہ یہاں دے دیجئے، یہ تو گنجائش اچھا رہے گا یہ، لیکن بہرحال براہ راست بھی آپ دے دیں، شرعاً جائز ہے، تھوڑی بہت حیت اس کی بدل دیں۔ یہ کسی نے پوچھا کہ کھانے والے کوئی کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو کبھی وہ کہتا ہے آؤ یار کھانا کھا لو، تو ہم جواب میں کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھیے، ایسا کہنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ اس کو لکھا ہے بیجا بات ہے یہ، یعنی کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مطلب اس میں کراہت بھی نہیں ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھیے، لیکن یہ مطلب ایک فضول سی بات ہے، بھئی وہ تو پہلے ہی پڑھ چکا ہے اور کھانا کھا رہا اسے کہیں بسم اللہ پڑھیے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی نماز پڑھ رہا قریب سے گزرتے ہوئے کہیں نماز پڑھیے، تو وہ تو پہلی نماز پڑھ رہا ہے، تو اس وجہ سے ایک فضول سی کا جواب ہے یہ، لیکن ہمارے عرف میں عمومی طور پر یہ رائج ہو گیا ہے، جس کا معنی ہم یہ غالباً نہیں لیتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تلفظ کیجئے، بلکہ ہم مفہوم یہ لیتے ہیں جاری رکھیے، آپ جاری رکھیے، نہیں میں نہیں کھا رہا ہوں آپ جاری رکھیے۔ تو بہرحال اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ دوسرے الفاظ استعمال کیے جائیں، لیکن اگر یہ کہہ بھی دیا کہ بسم اللہ پڑھیے اور اس کا مفہوم یہی لیا کہ مراد ہماری یہ کہ آپ کھانا جاری رکھیے مجھے حاجت نہیں ہے، تب بھی یہ کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ اپنے یا دوسروں کے علم میں اضافے کے لیے من گھڑت سوال کسی مفتی صاحب سے کرنا، یعنی اپنے پاس سے بنا کر کرنا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، اس میں دو جہتیں امپورٹنٹ جہتیں ہیں وہ کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ سوال کرنے والے نہیں ہیں، لوگوں کو شعور حاصل نہیں ہے کہ کیسے سوال کرنا چاہیے، اور کوئی مفتی صاحب یا عالم صاحب آپ کو اویلیبل ہیں اور ان کے جواب وہ بھی سن سکتے ہیں اور اس سے آپ کے بھی علم میں اضافہ ہوگا، ان کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، پھر تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کر لیں اور معیاری کویسچن کریں، ایسے کویسچن کریں جو واقعی آپ کی ضرورت کے ہوں، ایسے کویسچن کریں کہ معاشرے میں اکثر مسلمانوں کی ضرورت کے کویسچن ہوں، ایسے کویسچن نہیں کہ جی یہ بتائیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے ناشتے میں کیا کھایا تھا، جب آدم علیہ السلام تشریف لائے تھے تو سب سے پہلے آپ نے کس چیز کو تناول فرمایا، کون سی چیز مشروب آپ نے پیا تھا، کپڑے کس ڈیزائن کے تھے آدم علیہ السلام کے، اس طرح کی باتیں کرنے کا کیا فائدہ، اس سے کوئی معلومات کوئی حاصل ہوگی؟
شرعی مسائل پوچھیں، عقیدے سے متعلق ہیں، احکام شرعیہ عملیہ سے متعلق ہیں، ان میں عبادات آتی ہیں، معاملات آتے ہیں، حقوق زوجین وغیرہ کے تمام معاملات آتے ہیں، اور اس کے علاوہ صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کے بارے میں پوچھیں۔ معاملات میں ہی تجارت ہے، مداربت شرکت ہے، ان کے بارے میں آپ کویسچن کریں تو لوگ سیکھتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے اندر شعور ہے، وہ کویسچن کرنا چاہتے ہیں، آپ سکھانے کی نیت سے اپنے سوالات بنا کر پیش کرتے ہیں اور وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوتے، لہٰذا اس میں پھر یہ خرابی ہوتی ہے کہ مثلا کوئی محفل مجلس ہے، اس میں آپ کو موقع مل گیا 2-3 دفعہ، آپ نے غیر اہم سے کویسچن کیے اور کسی کے بہت اہم کویسچن ہے وہ رہ گئے، یا جیسے یہ پروگرام وغیرہ ہے، اس میں کال کی آپ نے اور دوسروں کی، ہمارے یہاں پر کال بہت آتی ہیں، ابھی ہمارے کوئی پرابلم ہے اس وجہ سے کالز نہیں آ پا رہی ہیں، آئی تو ڈسکنیکٹ وغیرہ ہو گئی ہیں، اور اسی طریقے سے میں خود بعض اوقات کال کو رکوا دیتا ہوں کیونکہ کویسچنز ایسے ہوتے ہیں جو مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں تو زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، تو میں اس لیے بعض اوقات رکواتا ہوں، ورنہ ہمارے یہاں بہت زیادہ کالز آتی ہیں، پورے ورلڈ سے تقریباً کالز آ رہی ہوتی ہیں، تو یوں بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ لوگ ویٹنگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے وہ کویسچن کیا جو ہزارہا مرتبہ پہلے پروگرام میں پوچھا گیا ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں دوسرے کو موقع نہیں ملتا، آپ کا سوال اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا، اس میں پھر وقت بھی نکلتا ہے، میں اس کو ضائع تو نہیں کہوں گا کہ وقت ضائع ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایک اہم چیز رہ گئی، ایک لوگ مایوسی کی طرف آتے ہیں، بعض تو کال کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بھی ہماری کال تو ملتی نہیں ہے، تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اچھے کویسچنز بالکل کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں شعور نہیں ہے تب تو بدرجہ اولیٰ آپ کو کرنا چاہیے، اور اگر پہلے سے لوگ موجود ہیں اور اچھے معیاری کویسچنز ہو رہے ہیں پھر تھوڑا سا وقفے سے کریں تاکہ لوگوں کی اپنی ضرورت بھی حل ہوتی رہے۔ ایک ہمارے بھائی نے مزید کویسچن کیا تھا کہ میں ایک شوگر پیشنٹ ہیں، یہ کڈنی کا ان کو پرابلم تھا، شوگر بھی تھی، شاید اس وجہ سے کڈنی پہ اثر پڑا، تو انہوں نے کڈنی ٹرانسپلانٹ سرجری کروائی، یہ کہتے ہیں 10 سال ہو گئے تقریباً سرجری کروائے ہوئے، اور یہ خود بھی ایک ڈاکٹر ہیں جنہوں نے پوچھا ہے، یہ کہتے ہیں روزانہ 5 سے 6 لیٹر پانی مجھے پینا پڑتا ہے، لازم ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ پئیں، اور یہ کئی سال سے اسی بنا پر میں رمضان کے روزے نہیں رکھ سکا ہوں۔ ساتھ ہی میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ روزانہ تقریباً مجھے 60 کلومیٹر سفر طے کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں بعض اوقات 3-3 گھنٹے کے لیکچرز بھی دیتا ہوں، لہٰذا ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مشقت کے ساتھ اور پانی کی ضرورت کے ساتھ کڈنی کے سرجری کی وجہ سے اب میں اگر روزے نہیں رکھ پاتا ہوں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ بھی اور جتنے بھی ہمارے ایسے بھائی بہن ہیں جو کسی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑنے کے بارے میں کویسچن کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیے کہ 3 وجوہات کی بنا پر یا 3 دلیلیں یا 3 صورتیں ہوں، ان کی بنا پر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ نمبر 1، کسی ماہر ڈاکٹر نے کہا ہو کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کے اوپر بہت برے اثرات مرتب ہوں گے، آپ کی کڈنی خراب ہو جائیں گی، دیگر مسائل ہوں گے، تو ان کی سجیشن کو آپ قبول کر کے روزے چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں احتیاطاً توبہ بھی کر لیں، اور بعد میں جب کبھی آپ کو زندگی میں موقع ملے آپ روزہ رکھ لیجئے گا، اور اگر آگے امید ہے کہ کبھی ایسا موقع نہیں آئے گا، یہ بیماری قائم رہے گی بلکہ بڑھے گی، تو پھر آپ روزے کا فدیہ دے دیں، جو بھی آپ آٹا کھاتے ہیں اس کے 2 کلو آٹے کی قیمت آپ صدقہ کر دیں تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا، یہ آف ایئر کویسچن آیا تھا، لائن ہماری شاید چل پڑی ہے، انہوں نے پوچھا تھا کہ میں سرکاری ملازمت کرتا ہوں اور میری ڈیوٹی ڈے کی ہے، لیکن رات میں کوئی ایک پرائیویٹ جاب بھی میں نے جوائن کی ہے، پرائیویٹ جاب کرتا ہوں، کوئی کمپنی وغیرہ جوائن کی ہے، اب یہ کہتے ہیں کسی نے مجھے کہا ہے کہ جب تک آپ گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں آپ کوئی دوسری ملازمت نہیں کر سکتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس سلسلے میں آپ رولز اینڈ ریگولیشنز معلوم کریں، ویسے تو جب آپ کا ڈیوٹی ٹائم دن کے اندر ہے اس کے بعد آپ فارغ ہیں، جو کام کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، شرعی لحاظ سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ہاں اس ڈیوٹی ٹائم میں جب آپ ایک خاص مخصوص کسی گورنمنٹ ادارے میں کام کرتے ہیں اور اس کا ٹائم بھی فکس ہے، تو آپ کو بتایا تھا کہ ایسے امپلائی کو عربک میں کہتے ہیں اجیر خاص، اور اجیر خاص جو ہے وہ اس ٹائم میں کوئی اور اپنا ذاتی کام نہیں کر سکتا، کوئی دوسری جاب وغیرہ نہیں کر سکتا، لیکن جب آپ اپنا ڈیوٹی ٹائم پورا کر کے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کا کوئی مسئلہ نہیں، پھر آپ کوئی بھی جاب کر سکتے ہیں، دن میں کریں رات میں، شرعی اعتبار سے تو ایسا ہے، لیکن آپ معلوم کر لیں، مجھے نہیں بات پتہ کہ آپ کس مخصوص ادارے میں کام کرتے ہیں، اگر اس ادارے کے اندر یہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، یہ کنڈیشن رکھی ہوئی ہے کہ جب تک کوئی یہاں پہ امپلائی ہوگا کوئی دوسری پرائیویٹ جاب نہیں کر سکتا، تو پھر یہ آپ نے قانون کے خلاف کیا، اس میں آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، اس میں بھی حکم یہ ہوتا ہے کہ قانون کے خلاف کرنا یہ گناہ گار تو کرے گا آپ کو، کہ جو قانون اچھے مقصد کے لیے بنایا گیا ہو اس کو ایک خلاف جانا گناہ ہے، اس کو پورا کرنا واجب ہے،
لیکن اگر آپ نے کی تھی کوئی جاب اور اس کی سیلری آپ کو ملی، وہ طیب اور حلال ہوگی۔ بعض اوقات ایک چیز کا ناجائز ہونے کے ناجائز یا حرمت یا گندہ اثر دوسری چیز کے اندر سرایت نہیں کرتا۔ تو یہ آپ ضرور معلوم کر لیں کہ کیا آپ کے ادارے کے حساب سے کیا گورنمنٹ کا یہ رول تو نہیں ہے کہ آپ جب تک یہاں جاب کریں گے کوئی اور جاب نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے ایسا ایگریمنٹ سائن کیا ہے تو پھر تو اس کو فالو کرنا لازم ہے، پھر آپ کو دوسری جاب چھوڑنی ہوگی۔ اس سے پہلے جتنی جاب کی سیلری ملی وہ صحیح ہے، لیکن اب آئندہ نہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اور اگر ایسا کوئی رول نہیں ہے تو شریعت آپ کو بالکل اجازت دیتی ہے، بغیر گھبرائے آپ کر سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ ایک عورت، میں دبئی میں کام کرتا ہوں اور اے سی وغیرہ کو کہتے ہیں کہ ہم ایک کمپنی کو میں نے جوائن کیا ہے، کمپنی نے جو ہمیں روم دیا ہے رہنے کے لیے، اس میں 2 غیر مسلم میرے ساتھ ہیں اور وہ رات میں ڈرنک کرتے ہیں اور بہت زیادہ نشے کے اندر ہو جاتے ہیں، اور میری داڑھی ہے، میری ٹوپی ہے، میں ٹوپی پہنتا ہوں، نمازی آدمی ہوں، اور مجھے خوف یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کبھی نشے میں مجھ پہ حملہ ہی کر دیں، تو کیا میں یہ جاب چھوڑ دوں؟ اور اگر میں یہ جاب چھوڑتا ہوں تو میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ میں گھر کا کفیل ہوں، گھر کا پورا کام میں ہی کرتا ہوں، یعنی روزی وغیرہ میرے ساتھ اللہ نے وابستہ کی ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اگر واقعی ایسا ہے اور آپ کی طبیعت پہ بھی بوجھ بنتا ہے، شراب کی اسمیل اور پھر وہ ان کی گالی گلوچ اور گندی چیزیں، یقینی سی بات ہے ایک مومن مسلمان متقی کے قلب پہ اس کے بڑے ناگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو آپ کمپنی کو ایک اپلیکیشن دیں کہ میرے روم چینج کر دیا جائے اور مجھے مسلمز کے ساتھ ٹھہرا دیا جائے۔ کوئی غیر مسلم یہاں پر آ جائے گا امپلائی، آپ وہاں چلے جائیں، وہ ایک جیسے ہو جائیں گے تو پھر بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ سب سے پہلا کام یہ کریں۔ سیکنڈ یہ ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں ہوتا، کمپنی منع کر دیتی ہے اور آپ کو یہ یقین ہے کہ اگر میں جاب چھوڑ دیتا ہوں اس سے بہتر یا اس جیسی جاب مجھے مل سکتی ہے، تو پھر آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں اور کسی دوسری جگہ جائیں، لیکن وہاں یہ کنفرم ہو کہ وہاں بھی ایسی سچویشن نہیں ہوگی، ورنہ کیا فائدہ اس کو چھوڑ کر دوسری جگہ جائیں، وہاں روم دیں، وہاں 6 آدمی موجود ہوں غیر مسلم، تو پھر گڑبڑ پیدا ہوگی۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نہ کمپنی مان رہی ہے، نہ کوئی دوسری جاب ملے گی، تو پھر آپ دل پہ پتھر رکھ کے جب تک آپ کی ضرورتیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں، میں یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ جذبات میں آ کے چھوڑ دیں، اس سے زیادہ بری کنڈیشن میں آپ چلے جائیں گے اور پورا گھر بھی ڈسٹرب ہوگا۔ اور یاد رکھیں، دبئی وغیرہ کے اندر 0% کرائم ہے، یہ بہت مشکل ہے کہ وہ آپ پہ حملہ کر کے کچھ کر دیں گے یا کوئی گڑبڑ کریں گے، بہت ہی مشکل ہے۔ اگر کریں گے بھی تو اپنے خود بھگتیں گے، لیکن انشاءاللہ ہوگا نہیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ آپ سو بھی جائیں گے تو کچھ نہیں کریں گے، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا، اور باقی تفصیل آپ کو بتائی۔ ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میں راولپنڈی سے ہانیہ بات کر رہی ہوں۔ جی بہن۔ میرا ایک سوال ہے، میری جاب ہوئی ہے ابھی ایک انشورنس کمپنی میں، تو مجھے پوچھنا تھا کیا انشورنس کے بارے میں کہ کیا یہ جائز ہے، تکافل بھی ہے ان کا، اور ہم نے کسٹمرز کو پالیسیز دینی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پلیز اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بتا جی۔ دیجیے گا، تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔ اسی کو لے لیتے ہیں۔ دیکھیں، انشورنس کمپنی میں اگر تکافل ہے جو باقاعدہ کسی مفتی صاحب سے اپرووڈ ہو، انہوں نے کہا ہو کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے، یہ اس کی ہم نے کنڈیشنز سب دیکھ لی ہیں، جو ٹرمز ہیں، کنڈیشنز ہیں، جو پروسیجر ہے، جو بھی چیز ہے وہ بالکل صحیح ہے، تو یہ تو بالکل طیب حلال ہے، آپ کے لیے پرابلم نہیں ہے۔ لیکن جو عام انشورنس ہوتی ہے، اس میں یقینی سی بات ہے کہ بہت خرابیاں ہیں، اس میں جوئے کا عنصر بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے سود وغیرہ کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں معنوی لحاظ سے، تو اس سے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے کسٹمرز جو مطلب کسی ایسے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس ادارے کا رول یہ ہے، یا گورنمنٹ رول اس کے بارے میں یہ ہے کہ تمام امپلائی انشورڈ ہوں، اور وہ آپ سے رجوع کرتے ہیں، آپ کی جس کمپنی میں کام کرتے ہیں، کہ ہمارے امپلائی کو آپ انشورنس کے معاملات سمجھائیں اور ان کو انشورنس پالیسی دے دیں، یہ بالکل ٹھیک ہوگا، کیونکہ پھر یہ آپ لوگوں کے نہ اختیار میں نہ ان کے، بلکہ تو گورنمنٹ نے ایک چیز مسلط کی ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ کسٹمرز کے پاس جاتے ہیں، اس کی ذہن سازی کرتے ہیں، اس کو تیار کرتے ہیں، اور شرعی کوئی جو مطلب انشورنس ہے جس کو تکافل سے آپ تعبیر کر رہی ہیں، میں عرض کر رہا ہوں، وہ بھی نہیں ہے، تو پھر ایسا نہ کریں، کیونکہ یہ اس میں پھر آپ گناہ گار ہوں گے، اور جب تک وہ گناہ کرتا رہے گا، جوئے کے معاملات چلتے رہیں گے، سب آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھے جاتے رہیں گے۔ اس لیے ایسی چیزوں کو ذرا اجتناب کریں، کوشش کریں کوئی دوسری حلال روزی آپ کو مل جائے تو بہت ہی بیسٹ ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ ہمارے یہاں پر جب شوہر کا انتقال ہوتا ہے اور عورت نے کانچ کی چوڑیاں پہنی ہوں، تو وہ خود یا دیگر عورتیں آ کے وہ چوڑیاں توڑ دیتی ہیں
کیونکہ یہ سہاگ کی علامت ہوتی ہیں اور اب وہ ثابت کرتے ہوئے آپ کا سہاگ نہیں رہا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ گناہ کی صورت ہے، یہ اسراف ہے۔ کس نے کہا کہ یہ اچھا سونے کی چوڑیاں توڑ کے کیوں نہیں پھینک دیتے؟ انہیں بھی توڑ دیں، اور دیگر چیزیں جو ہیں گھر کی جو زینت کے لیے آتی ہیں، جو شوہر کے لیے کہ ان سب کو لپسٹکیں توڑ دیں، سب چیزیں توڑ دیں، کیوں نہیں کرتے؟ ایک چوڑیوں پہ ہی مصیبت آئی ہے، ان کو آرام سے آپ اتار کر رکھ دیں۔ توڑنا نہیں ہوگا کیونکہ یہ اللہ ایک قیمتی چیز ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور نعمت اس اعتبار سے ہے کہ وہ قیمت رکھتی ہے، شریعت نے اس کو مال متقوم قرار دیا ہے، اس کی ایک اہمیت ہے، اسے اس طرح ضائع کر کے توڑ کے پھینک دینا یہ بالکل شرعاً جائز نہیں ہے۔ آرام سے اتار کے رکھیں، 4 ماہ 10 دن جب گزر جائیں تو اس کے بعد اگر آپ بعد میں پہننا چاہیں تو پہن لیں، یا ایز اے گفٹ کسی کو دے دیں جو پہننا چاہے وہ پہن لے، لیکن توڑ پھوڑ کر ضائع کرنا شرعاً صحیح نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ اولاد کی پیدائش کی خوشی میں پٹاخے بجانا کیسا ہے؟ دیکھیں بالکل ناجائز ہے، خاص طور پر اس صورت میں جب کہ یہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے اور اذیت کا باعث بنے، لوگوں کی زندگی کو خراب کریں۔ ہاں یہ پاسبل ہے کہ آپ کسی صحرا میں کسی اور دور ویران علاقے میں نکل جائیں اور ایک آدھ پٹاخہ کوئی خوشی کے لیے چلا لیں، کیونکہ بہت زیادہ جلائیں گے تو اسراف ہے، فائدہ تو کوئی ہے نہیں، فضول خرچی، چلیں تکلیف تو نہیں ہو رہی لیکن فضول خرچی ہے۔ اور اگر محلے میں علاقے میں ہے تو پھر فضول خرچی بھی آپ کر رہے ہیں اور لوگوں کے لیے باعث اذیت و تکلیف بھی بن رہے ہیں۔ کوئی مریض ہوتا ہے، کوئی ڈپریسڈ ہوتا ہے، کسی کے ذہن دماغ بیچارے کا کمزور ہوتا ہے، بچے سو رہے ہوتے ہیں، لوگوں نے ڈیوٹیوں پہ جا رہے ہیں، آپ اپنے بچے کی پیدائش کی خوشی میں اتنی لوگوں کی دل آزاریاں کریں اور حقوق تلف کریں، کیا آپ کو برکت اور رحمت حاصل ہوگی؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ بچے کی خوشی ہوئی ہے تو آپ بالکل مٹھائی تقسیم کریں، لوگوں کو دیں، لوگ آپ کو مبارکباد دیں، آپ 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کریں، یہ اسلامی طریقہ اختیار کریں۔ یہ غیر مسلمین کے اور بیہودہ طریقے اختیار کر کے خوشیاں منانا یہ ایک کامل مومن کا شیوا نہیں ہے، ایسا نہ کریں، گناہ گار ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ میری گود میں تھا، اس نے پیشاب کر دیا، میں باوضو تھا، میرا ہاتھ پیشاب میں ہو گیا، تو کیا میرا وضو ٹوٹ گیا؟ مجھے دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ یہ نہیں کرنا ہوگا۔ وضو عمومی طور پہ جسم سے خارج جب نجاست خارج ہوتی ہے تب، یا شریعت نے بغیر نجاست کے اس پہ وضو ٹوٹنے کا حکم دیا ہو تو لہٰذا پیشاب وغیرہ یا مادہ منویہ خارج ہوا یا آپ واش روم وغیرہ چلے گئے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ وضو توڑتی ہیں، یا خون یا پیپ نکل کر بہہ گیا جسم کے ایسے حصے پر کہ جس کو وضو یا غسل میں دھونا لازم تھا۔ اور اسی طرح اگر کوئی حالت نماز میں ہے اور رکوع سجود والی نماز ہے، وہ عاقل ہے، بالغ ہے، جاگ رہا ہے اور اتنی آواز سے ہنس پڑا کہ اطراف کے 4-5-6 ادھر 4-5-6 لوگوں نے اس آواز کو سن لیا، جس کو شرعی اصطلاح میں قہقہہ کہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور وضو دونوں کے ٹوٹنے کا حکم دیا۔ اسی طرح سو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے ایک مخصوص کنڈیشنز کے اندر۔ اس کے علاوہ یہ نجاست لگنے سے نہیں، بس اتنا ہاتھ دھو لیں آپ کا وضو قائم ہے۔ اب ہمارے پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سیکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دل مقام حبیب